السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چور کو معاف کر دیا۔ ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں ان کے پیسے تھے۔ ایک چور ان کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ کافی دور جا کر اس کی آنکھوں کی بینائی اچانک زائل ہو گئی۔ اس چور نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا، میں نے ایک آدمی کا تھیلا چھینا ہے، وہ کوئی بڑا مقرب بندہ لگتا ہے، بڑا اچھا بندہ لگتا ہے، میری آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی ہے، خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچاؤ تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ کہنے لگا کہ فلاں حجام کی دکان کے قریب پیش آیا۔ لوگ اس کو اس دکان کے پاس لے کر آئے اور حجام سے پوچھا کہ اس طرح کا آدمی یہاں سے گزرا ہے، آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس کے گھر کا تو پتہ نہیں، البتہ نمازوں کے لیے وہ آتے جاتے ہیں، اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے۔ لوگ اس چور کو اس کے پاس لے کر گئے تو اس چور نے جان کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے، پاؤں پکڑ لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہوا، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری بینائی چھن گئی ہے، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری بینائی کو ٹھیک کر دے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر چور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، حضرت میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا اور آپ فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی آپ نے معاف فرما دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ ہاں، میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ فرمانے لگے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب رہوں گا جب تک کہ میری آخری امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا، اور جتنی دیر میرے اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا، نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، وہ جلد جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ عشق و محبت، خلوص امانت کا ضامن۔ جامع مسجد دہلی کے دروازے پر ایک معذور آدمی بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک انگریز وہاں مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا۔ ہم نے بھی دیکھا کہ جامع مسجد کو انگریز دیکھنے کے لیے آتے جاتے ہیں۔ وہ انگریز بڑا عہدہ رکھتا تھا۔ جب وہ اس فقیر کے پاس سے گزرا تو اس نے سلوٹ مارا کہ کچھ دے جائے۔ چنانچہ اس انگریز نے اسے کچھ پیسے دے دیے۔ انگریز باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، جوتوں کی جگہ پر اندر داخل نہیں ہوتے۔ مسجد کے نقش و نگار اور عظمت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کے سامنے ہی انہیں سکون مل جاتا ہے۔ وہ انگریز مسجد کو دیکھ کر چلا گیا۔ گھر جا کر اسے معلوم ہوا کہ جس بٹوے سے پیسے نکال کر دیے تھے وہ بٹوا جیب میں نہیں ہے، پیسے بھی کافی تھے اور پتہ بھی نہیں کہ کہاں گرے ہوں گے۔ خیر، بات آگے آئی گئی ہوگی۔ ایک ہفتہ بعد پھر اسے چھٹی ہوئی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم مسجد دیکھ آئے تھے، مجھے بھی دکھاؤ۔ چنانچہ چھٹی والے دن وہ اپنی بیوی کو لے کر پھر مسجد دیکھنے کے لیے آیا۔ جب وہ انگریز اس معذور فقیر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ فقیر فوراً کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا، آپ پچھلی دفعہ آئے تھے، مجھے پیسے دیے تھے، اس کے بعد آپ بٹوا جیب میں ڈالنے لگے، تھوڑی دور آگے جا کر بٹوا گر گیا اور میں نے اٹھایا۔ یہ بٹوا میرے پاس آپ کی امانت ہے، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ انگریز نے بٹوے کو کھول کر دیکھا تو پیسے بالکل پورے تھے۔ حیران ہو کر وہ سوچنے لگا کہ بٹوا تو دے دیتا مگر اس کے اندر کی کچھ رقم نکال سکتا تھا، مجھے امید تو یہی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ سارے کے سارے پیسے مجھے منوعاً واپس کر دیے۔ اس نے اس فقیر سے پوچھا، آخر کیا بات ہے کہ تم نے کچھ بھی پیسے اپنے پاس نہ رکھے؟ وہ معذور فقیر کہنے لگا، بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے نبی کے پیچھے ہوگا، جماعتوں کی صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ جب میں نے بٹوا اٹھایا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسے لے لوں، مگر پھر مجھے خیال آیا
کہ ہر کام اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اگر میں یہ پیسے رکھ لوں گا اور کل قیامت کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوں گا اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اس وقت ایسا نہ ہو کہ آپ کے نبی میرے نبی علیہ السلام کو گلا دے کہ آپ کی امتی نے میرے امتی کے پیسے لے لیے تھے، یہ سوچ کر میں نے اس میں سے کوئی خیانت نہ کی اور آپ کے پیسے میں نے آپ کو لوٹا دیے ہیں۔ کاش ہمیں دہلی کے اس معذور فقیر جیسی محبت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ جانوروں کے لیے رحمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے جانوروں نے بھی رحمت پائی۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آپ کے قدموں میں آیا۔ آپ نے اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ یہ بے زبان جانور ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی برتو، یہ شکوہ کر رہا ہے کہ تم اس سے زیادہ کام لیتے ہو اور اسے چارہ تھوڑا دیتے ہو۔ سبحان اللہ، جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنی تکالیف بیان کرتے تھے۔ ہرن کے بچے پر نگاہ رحمت، حضور پاک علیہ السلام ایک دفعہ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک یہودی نے ہرنی پکڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزرے تو اس ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس نے پکڑ لیا ہے، اس سامنے والے پہاڑ میں میرا بچہ ہے اور اس کو دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میری مامتا جوش مار رہی ہے کہ میں اسے دودھ پلا لوں، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کرا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو یہودی سے کہا، تھوڑی دیر کے لیے اسے آزاد کر دو، یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا، بڑی مشکل سے اسے پکڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ ہرنی کو چھوڑا گیا، وہ اسی وقت چھلانگیں مارتی ہوئی پہاڑی کی طرف گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تھے کہ وہ دوبارہ بھاگتی ہوئی واپس آ گئی۔ یہودی ہرنی کی اس اطاعت کو دیکھ کر حیران رہ گیا، چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک مولانا پڑھ کر آئے، ان کو حدیثیں بھی کافی یاد تھی۔ جب وہ بیان کرتے تھے تو قال قال رسول اللہ پڑھتے۔ ایک دیہاتی تھا، اس بیچارے کو عربی تو آتی نہیں تھی، اب وہ روز بیٹھ کر یہ سنتا۔ وہ چند دن تو صبر کرتا رہا، اب اس کو قال قال رسول اللہ کا معنی ہی معلوم نہ تھا۔ وہ قال رسول اللہ کو کالا رسول اللہ سمجھا، کہنے لگا کہ یہ مولانا کیسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کالا کہتا ہے۔ چنانچہ ایک دن جب انہوں نے درس دیا تو درس کے بعد دیہاتی نے مولانا کا گریبان پکڑا، کہنے لگا، او مولوی صاحب، تو کالا، تیرا باپ کالا، میرا رسول تو گورا چٹا ہے، یہ شعائر اللہ کے محبت کی بات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔